کہ بھارت کے مسلمانوں کے تحفظ کے لیے، بھارت کے مسلمانوں کی شریعت کی حفاظت کے لیے، بھارت کے مسلمانوں کی ثقافتی اور ان کے کلچر کی حفاظت کے لیے، بھارت کے مسلمانوں کی تعلیمی معیار کو، لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے، ڈراپ آؤٹ ریٹ کو کم کرنے کے لیے، نوکریوں میں مقام حاصل کرنے کے لیے، پولیس کی ناانصافیوں کے خاتمے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ایک قیادت کو بنائیں اور وہ ہمارے ووٹوں سے جیت کر کامیاب ہو کر، چاہے وہ اسمبلی ہو، پارلیمنٹ ہو، بلدیہ کے انتخابات ہو یا ضلع پریشد کے الیکشن ہو، وہاں پر جائیں۔ اسی کے اوپر مجلس اتحاد المسلمین کام کرتے جا رہی ہے، کام کرتے آ رہی ہے، اور یہ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں اس دنیا میں رہوں یا نہ رہوں، یہ کام اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے یہ کام جاری اور ساری رہے گا۔ میری آپ سے پھر سے گزارش ہے کہ آپ مجلس کو مضبوط کریں۔ مجلس کو مضبوط کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی ایک آواز ہوگی، آپ کے ووٹ کی اہمیت ہوگی۔ ہم اتنی جلد بازی میں اور بغیر کسی تیاری کے ہم الیکشن میں حصہ لیے بلدیہ کے، اور الحمدللہ گلبرگہ شمال سے اگر میں غلط نہ ہوں تو 10,500 کے قریب ہم کو ووٹ حاصل ہوئے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے کہ نہ ہم انتخابی جلسے کر سکے، نہ پوری طرح سے تیاری کر سکے، اور ایسی جماعتوں سے ہمارا مقابلہ ہوا جو برسوں سے گلبرگے میں ان کی جڑیں مضبوط ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمارا کام جاری رہے گا اور ہم کو اپنے حوصلوں کو بلند رکھنا پڑے گا۔ دوسری اہم بات جو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ابھی الیاس سیٹھ بولے کہ صاحب مجلس کے مخالفین یہ شکایت کرتے کہ آپ زیادہ کانگریس کو بولتے، بی جے پی کو کم بولتے۔ یہ پارلیمنٹ کی آپ میری ہر تقریر اٹھا کر دیکھ لو، آپ پارلیمنٹ کی ہر تقریر، ہم وقت کی جو حکومت ہے بی جے پی کی ہے، نریندر مودی اس کے وزیر اعظم، سب سے زیادہ تنقید اگر پارلیمنٹ میں کھلی الفاظ میں اگر کوئی کرتا ہے تو اسد الدین اویسی اور امتیاز جلیل کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ مطلب نہیں ہے، مگر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ پارلیمنٹ میں نہ امتیاز جلیل جا کر مودی سے گلے ملے، گلے کون ملے آپ کو معلوم، جو دوڑتے ہوئے گئے اور جا گلے مل لیا، اور جبکہ اس وقت گلے ملے جب نو کانفیڈنس موشن مودی کے خلاف لایا گیا تھا۔ تو یقیناً ہم سب کے خلاف بولتے ہیں، کیونکہ جو سچائی ہے اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیں گے کہ کل ایک فنکشن ہوا، ایک انفارمیشن کمشنر ہے جناب، انہوں نے ساورکر کے اوپر کتاب لکھی، اور ساورکر کی کتاب کے رسم اجرا میں RSS کے موہن بھگوت تھے، ہمارے ملک کے موجودہ وزیر دفاع محترم راجناتھ سنگھ صاحب تھے۔ تو دونوں کی تقریر ہوئی اس میں۔ اب تقریر تو ہو گئی رات میں، صبح حسب عادت حسب روایت میڈیا صبح 8:30 بجے ہمارے گھر کو آ گئی، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ میں گلبرگے کو آنے والا ہوں، اور آ کر مجھ سے کہا کہ یہ باتیں کہیں، اس پر آپ تبصرہ کریے۔ تو سب سے پہلی بات الیاس سیٹھ صاحب کی شکایت دور کر دے رہا ہوں، اور کانگریس والوں کو بھی شاید سن کے تھوڑا اچھا دیکھیں گا۔ تو وزیر دفاع نے یہ کہا کہ ساورکر نے جو انگریزوں کو معافی نامے کے خط لکھے تھے وہ مہاتما گاندھی کے بولنے پہ لکھے تھے۔ آپ علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، علامہ فضل خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہو یا مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہو، یہ مالٹا کی جیل میں تھے، وہ انڈمان کی جیل میں تھے۔ کوئی بھی ایک خط ان کا نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے انگریزوں سے معافی کی بھیک مانگی، کوئی نہیں بتا سکتا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب یہ جو محترم ہے ساورکر، یہ جیل میں گئے 1911 کو۔ کب گئے جیل میں؟ جولائی 4 1911 کو گئے۔ یہ ضروری ہے بولنا کیونکہ ریکارڈ ہو گیا تو دکھاتے ٹی وی والے، انہیں ایک اور بھڑکاؤ بھاشن گلبرگہ میں دے گئے بول کے۔ تو جولائی 4 1911 کو انہوں جیل میں ڈالے ساورکر کو۔ اب راجناتھ سنگھ یہ بول رہے کہ مہاتما گاندھی خود ان کو یہ بولے کہ آپ انگریزوں کو ایک خط لکھو، مرسی پٹیشن لکھو، معافی نامہ لکھو۔ میں راجناتھ سنگھ صاحب سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو یہ جھوٹ بولنے کے لیے کس نے مجبور کیا؟
4 जुलाई 1911 को जब सावरकर को अंग्रेज गिरफ्तार करके काला पानी अंडमान में रखे, गांधी भारत में नहीं थे, साउथ अफ्रीका में थे राजनाथ सिंह साहब। वहां से क्या उन्होंने क्या प्लेन में उड़ के आके बोले या क्या, कैसा है? उतना प्लेन भी नहीं था जब, तो कुछ भी नहीं था। अब इन्होंने लंबी छोड़ दी है। अब ये समझे कि हम लोग हमारे कान में फूल है, हम नहीं देखेंगे, नहीं मालूम हमारे को मालूम, हम भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते, ज्यादा नहीं पढ़ते, थोड़ा थोड़ा पढ़े लिखे हैं।